Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, amma ba'd. Tayyib, nahnu minal firqah ats-tsaniyah fi hadhihi al-maddah wa ammal aqd al-majmu'ah, yakni al-awwal Muhammad Falih, wa tsani Fadiyah Alaniyah, wa tsalits Afwanilah Maulidah Rahmi, wa rabi' Muhammad Razi Farhan, wal khamis Muhammad Ilham Alamsyah. Wa fi hadzal yawm nurid an nabhas an ma yamna' min as-sarfi li'illataini ihdahuma al-wasfiyah allati tatakawwan ala al-wasfiyah wa ziyadatul alif wan nun, thumma al-wasfiyah wa waznul fi'al, thumma al-wasfiyah wal udul. Wa sanabahas kadzalika an ma yamna' min as-sarfi li'illataini ihdahuma al-amaliyah allati tatakawwan ala al-amaliyah wa tarkib al-majzi wal amaliyah wa ziyadatul alifi wan nuni, thumma al-amaliyah wat ta'nis. Thumma ba'da hadza sayabda al-mutakallim al-ula bi bayanihi, falyatafaddal alayhi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Falih. Fi hadhihi al-fursah sa'ashrahu lakum qalilan 'anil bab an-naw' ats-tsani. Yani ma yamna'u sarfahu li'illatayn ihdahuma al-wasfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasharah ila asy-syarah. Kaifa yamna'u sarfahu li'illatayn ihdahuma al-wasfiyah. يمنع صرف الاسم إذا وجد فيه علتان من علل التسعة الوصفية وعلة أخرى أو العلمية وعلة أخرى فتمنع الكلمة من الصرف. فتمنع الكلمة من الصرف إذا اجتمع في الكلمة الوصف وزيادة الألف والنون أو الوصف ووزن الفعل أو الوصف والعدل، وإليك بيان ذلك. فأولا الوصفية وزيادة الألف والنون يمنع الاسم من الصرف إذا كان وصفا على وزن فعلان، إذا كان وجد وصفا على وزن فعلان بزيادة الألف والنون بشرطين. الأول من الشرط يعني ألا يكون مؤنثه بالتاء، لا يجوز فيه مؤنث التاء. ثم ثاني يعني أن يكون الوصف أصليا. فنأخذ المثال يعني سكران عطشان، ونقول هذا عطشان وسكران، ورأيت عطشان وسكران، ومررت بعطشان وسكران. ويتحقق الشرط الأول في الكلمة التي مؤنثها على وزن فعلي. أكرر على وزن فعلي، مثل سكران وغضبان وعطشان، فإن مؤنث هذه الكلمة تكون سكري وغضبي وعطشي. طيب، ثم فإن فقد الشرط الأول بأن جاء مؤنث فعلان صفة على فعلانة بالتاء الصرف، وهذه الكلمات كما حصرها النحاة. Dan berikut adalah kalimat yang dibatasi oleh para ahli tata bahasa. As-sayfan wa huwa ar-rajulu tawil, wa huwa al-mamshuku ad-dhamirul batan. Jadi ar-rajul tawil di sini berarti seseorang yang tinggi atau bisa dikatakan kurus. Kemudian ada al-mamshuku ad-dhamirul batan yang jika diartikan
Itu artinya perut yang ramping dan keriput. Summa masan bimakna lil'in. Summa alyan bimakna lilkabir al-alyad min al-ghanam. Wa hablan bimakna azim al-batan. Dakhnan bimakna al-yawm al-mazlim. Al-yawm al-mazlim. Wa sakhnan bimakna yawm al-har. Wa suhban bimakna al-yawm alladhi la ghayma fihi. La sahaba fihi. طيب ثم نأخذ السؤال ما السبب في منع الوصفية وزيادة الألف والنون من الصرف فأما جوابه يعني منعت الكلمة الصفة المزيدة بالألف والنون لأن فيها فرعية ففرعية الأولى وهي فرعية المعنى وهي الوصف لأن الوصف فرع الجمود وفرعية الثاني يعني فرعية اللفظ وفرعية اللفظ بزيادتين المضارعتين بألف التأنيث في حمراء وفيهما زيادتان يخصان المذكر كما أن ألف التأنيث يخص المؤنث والمزيد فرع عن المجرد. طيب نستمر في بيان الوصفية والعدول. تمنع الكلمة من الصرف للوصفية والعدول وهي نوعين. فالأول أسماء العدد التي تكون على وزن فعال مثل ثلاث أو مفعل مثل مثلث والثاني أخر وهو معدول عن الأخرى. وإذا تسأل ما هو العدول فالعدول هو إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية بغير قلب أو تخفيف أو إلحاق أو معنى زائد. Jadi udul itu keluarnya kata benda atau kata benda dari sigot aslinya atau dari bentuk aslinya. Awalan al-udul al-mawjud fi asma'il adad allati ala wazni fa'al wa au maf'al. Yang pertama itu udul pada angka yang mengikuti wazan fu'alu atau maf'alu. Annaha ma'dula an tikraril lafzi fasulasu ma'dula an salasa wa maslasu ma'dula an salasa. Jadi udul ini dari sulasu sama maslas itu untuk menyingkat dari kata yang berulang-ulang. Misalul jumlah ja'al qaumu salasa fabadala ja'al qaumu maslas. Nah, yang kalimat pertama ini ja'al qaumu salasa artinya kan kaum itu datang 3. Dia berulang-ulang kan, kata 3-nya ini berulang-ulang. Nah, diganti dengan dengan angka yang mengikuti wazan fu'al sama maf'al. Jadinya kan ja'al qaumu maslas. Kaum itu datang bertiga. Tadi kan kalimat sebelumnya kaum itu datang 3. Diganti jadi kaum itu datang bertiga. Ja'al qaumu maslas. Wa adula an salasa ila maslas litakhfif. Jadi kata yang berulang-ulang ini disingkat atau diringankan jadi biar supaya nggak bertele-tele gitu. Tanbih sumi'a fu'al wa maf'al minal adad min wahid ila arba'ah bittifaq. Faqalu uhadu wa mauhadu suna'u wa masna sulasu wa maslas.
ruba'u wa marba' kama sumi'a fi khamsah wa asyra faqalu khumasu wa makhmas wa usyaru wa ma'syar wa qila fu'alu wa maf'al fi sittah wa sab'ah wa thamaniyah wa tis'ah qiyas wa lam yasma' minal Arab. Nah, angka atau angka-angka yang mengikuti wazan fu'al dan maf'al ini kan merupakan kata simai dari kata yang berasal dari simai. Nah, kata yang simainya itu cuma 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4 itu yang merupakan simai. Nah, yang dan juga 5 dan 10. Jadi kata yang simainya itu cuma 1 sampai 4, 5 dan 10. Nah, yang 6, 7, 8, 9 ini merupakan kias. Kenapa? Karena lam yasma' minal Arab. Belum pernah dengar orang Arab tuh nyebut kata ini. Jadi angka yang berwazan fu'al sama maf'al kan cuma 1 sampai 10. Kata 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 4, 5, dan 10-nya itu merupakan simai. Nah, 6, 7, 8, 9-nya merupakan kiasi. Wa bayanu sifah fil alfazil adat al-ma'dulah. Minal mulahid anna hadhil alfaz al-ma'dulah lam tasta'mil illa sifat au fi mawdu'il khabar awil hal wa qad warada lidzalika amtsilah minal Qur'anil Karim wa misalu isti'maluha sifah qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa hadza al-ayah al-ula min surati Fatir. Famasna sifah li ajnihah majrur bil fathah li'annahu mamnu'u minas sarfi wa thalath wa ruba' ma'tufani ala masna bil jarri bil fathati lil man'i minas sarfi. Suma misal minal khabar qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa salatu mubtada marfu' bidhamma adh-dhahirah wa huwa mudhaf wal lailu mudhaf ilaih wa masna khabar mubtada masna al-awal khabar mubtada wa masna ats-tsaniyah taukid li masna al-ula. Suma misal minal hal fa'ankihu ma qabala bismillahirrahmanirrahim fa'ankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Hadza al-ayah ats-tsalits min suratin nisa. Alfa hasba ma qablaha. Ankihu fi'l amr mabniun ala hadfin nun litisalihi biwawil jama'ah wal wawul jama'ah fa'il fi mahalli raf'i ma ismun mausulun maf'ulun bih fi mahalli nasbi isti'mal lil aqil ma taba fi'lun madhin mabniun alal fathi lakum jar wa majrur minan nisa jar wa majrur wa jumlah taba wa fa'iluha silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Masna huwa hal minan nisa wa thulath wa ruba' ma'tufani wa bihadza yatahaqqaq wujudul adl wa sifah fi hadhil kalimat fatakunu mamnu'ah minas sarfi
Wa mimma yadullu ala annaha sifat annaha la takunu illa nakirat wa la tadkhuluha al alif wal lam wa idhafatuha qalilah. Summa thaniyan al-udul al-mawjud fi ukhar. Ukhar sifatun li jam'il muannas mufraduha ukhra. Yuqabiluha li jam'il mudzakkar ukharin jam'u akhar. Ukhra ismun tafdilun wa ismu tafdil lahu qa'idah takhtassu bihi fi tathniyah wal jama'. Wa hiya idza kana mujarradan min alif lam wal idhafah fa inna isma tafdil yakunu mufradan mudzakkaran fi jami'i ahwalihi ma'al ifradi wa tathniyah wal jama' ma'al mudzakkar wal muannas kama qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim li yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna hadhil ayah as-saminah min surati Yusuf wa Yusuf wa akhuhu itsani wa ja'a ahabbu bil ifrad. Summa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli ila akhir ayah. Hadhil ayah ar-rabi' wa 20 min surati Taubah. Fa aba'ukum wa abna'ukum jama' wa ja'a ahabbu bil ifrad fa dhalla dhalika ala isti'mali akhar bil ifrad fa naqulu marartu bi imra'atin akhar wa biniswa akhar wa birijal akhar wa la yajuz an naqul biniswa ukhar fa idza qulnaha fahiya ma'dulah anil mufrad al mudzakkar akhar wa la yajuz an naqul anil akhar bi alif lam li anna ukhar na'tun li nakirah. Rubama ila hadza summa nastamir ilal mutakallim ba'dahu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Thaniyan al-wasfiyatu wa waznul fi'li. Yumna'ul ismu minas sarfi idza kana sifatan wa kana ala waznin af'ala wa kana muannasuhu khaliyatan min at-ta'i. Mithaluhu ahmar, akhbar, li'anna muannas hadhihi al-kalimat humara, khubara, ashhala, syuhala, wa mislu afdala, wa inna muannasahu fadli, fa huwa khali min at-ta'i. Yang kedua ini membahas tentang sifat dan wazan fi'il. Yang mana menjadi isim ghair munsharif apabila terdapat sifat dan mengikuti wazan af'ala, yang mana apabila wazan af'ala itu dimuannaskan maka khaliyatan min at-ta'i, enggak ada tak-taknya segitu. Seperti contohnya ahmaro di sini kan wazan af'ala. Nah, kalau misalkan dimuannasin jadi kan humaro, kan enggak ada tak hadisnya. Nah, ini dimasukkan dalam kategori isim ghair munsharif gitu. Seperti contohnya yang lain juga kayak ahbaro jadi khudara, terus ashala jadi syuhala gitu. Terus afdola jadi fadli gitu. Pokoknya yang khali minata gitu pokoknya. Suma as-su'al wal jawab. As-su'al waroda fi armala asarfu adamuhu falimadha. Al-jawab waroda rajulun armalun wa imratun armalatun. Wa ala dhalika takunu kalimatun armalun masrufatun li wujudi ta'i fil muannas. Di sini soalnya kayak terus gimana kalimat armala, apakah dia itu masuk dalam isim ghair munsharif atau isim munsharif gitu. Terus jawabannya seperti
contohnya rojulun armalun dan kalimat imro'atun armalatun. Nah, karena di sini kata armalah di sini muannasnya ada taknya, maka itu dimasukkan sebagai isim munsorif gitu. Karena liwujudi ta'i fil muannas, karena adanya tak dalam muannasnya itu pada saat dimuannaskan. Lalu ada pendapat lagi, wahaka amun armalun wasanatun rumala fatakunu armalun mamnu'atun minas sarfi wal akhfash ya yumna'u sarfu armalun bima'na faqir. Lalu ada kalimat lagi amun armalun wasanatun rumala. Di sini armalanya kalau dimuannasin jadi rumala. Nah, maka kata armala di sini menjadi isim ghair munsharif gitu. Nah, ringannya kenapa ini disebut sebagai isim ghair munsharif? Karena ini dimaknakan atau diartikan kata armala ini sebagai faqirun gitu. Artinya faqirun gitu. Yaqulu Ibnu Malik wa wasfu asli wa wazn af'ala mamnu'atu ta'nis bita ka ashhada. Ai idza iktam al wasfu wa wazn al-fi'li fi kalimatin wa kan mu'annas khaliyatan min at-ta'i mislu ashhala wa ahmara fa innaha takunu mamnu'at min as-sarfi. Ini sama seperti kayak tadi, Ibnu Malik juga berkata kalau misalkan bersatu atau berkumpul sifat terus yang mana mengikuti wazan af'ala dalam satu kalimat, apabila berkumpul sifat dan wazan fi'il dalam satu kalimat, dan ya tadi wazan itu af'ala dan dia itu kalau misalkan dimuannaskan itu kalau min ta'in enggak ada ta'nya seperti contohnya ashala, ahmaro gitu, maka itu dikategorikan sebagai isim ghair munsharif gitu. طيب وما بعد ذلك صرف عارض الوصفية يشترط في منع الاسم من الصرف للوصفية ووزن الفعل أولا أن يكون الوصف أصلية فلا يمنع ما كان الوصف فيه عارضة، وأما الثاني ألا يقبل مؤنثه التاء. Jadi dimunsharifkan sesuatu yang bertentangan dengan sifat. Disyaratkan isim ghair munsharif pada isim ghair munsharif sifat dan wazan fi'li itu ada dua. Yang pertama sifat asli, adanya sifat asli. Jadi nggak boleh sesuatu sifat yang bertentangan dengannya gitu. Wa ma'asani tidak menerima apabila kalau dimuannaskan itu terdapat tak gitu. Seperti yang udah dijelaskan di atas tadi. Wa ba'da dzalik kalimat waradat bil man'i was sarfi. Waradat kalimat aksarul arabi man'aha min as-sarfi li takhilil wasiyah ma'a wazn al-fi'l wa ba'd al-arab surifaha li kauniha asma. Ini kalimat-kalimat yang datang yang bisa dianggap sebagai isim ghair munsharif dan juga bisa dianggap sebagai isim munsharif. Atau di sini tuh ada dua pendapat gitu. Waradat kalimat aksarul arabi man'aha min as-sarfi li takhilil wasfiyah. Jadi dibaca ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang banyak orang Arab ini menganggap bahwasanya ini tuh isim ghair munsharif gitu. Karena ini dianggap sebagai sifat dan wazan fi'li. Tapi sebagian orang Arab menganggap ini sebagai isim munsharif. Karena kenapa? Karena menganggap ini bukan sifat atau wazan fi'li, tapi ini tuh asma gitu. Seperti contohnya kalimat ajdal yang maknanya as-sakru, akhyal yang maknanya ta'iru alaihi naftu kal-khilan, af'a yang maknanya al-hiyah. Hadil kalimat asma wa laysat bisifat, lidzalika surifat inda ba'dil Arab. Ini katanya tuh asma bukan sifat kata sebagian Arab, makanya dianggap sebagai isim munsharif. Walakin wa aktsarul Arab takhil wasfiyah fi hadil kalimat فتخيل معنى القوة في أجدال ومعنى التخيل في أخيال ومعنى الخبث في أفعال فالمنع في حال الوزن والصفة المتخيلة. Nah, tapi kebanyakan orang Arab ini menganggap bahwasanya kalimat ini itu sifat. Maka diartikan kata ajdal ini sebagai maknanya itu al-quwah, bukan tadi as-saqr. Terus memaknai kata akhil ini at-takhil, memaknakan kata af'a ini al-khubus. Maka karena ini dianggap sifat, maka jadinya ini dianggap oleh kebanyakan orang Arab sebagai isim ghair munsharif gitu.
طيب ومع الأخير الشواهد، وقد وردت بعض الشواهد بمعنى الصرفي منها قول القطامي كأن الأقليين يوم لقيتهم فراق القطاء لاقين أجدل بازيا. Asyahid fil bait fi qawli ajdal. Jadi di sini contohnya itu kalimat ajdal. Li'annahu mansubu bil fathah ma'adami tanwin. Karena sesungguhnya kalimat ajdal ini nasab dengan fathah tanpa adanya tanwin. Jelas itu fahuwa mamnun min as-sarfi, itu adalah isim ghair munsharif. Maf'ulul fi'li laqaina liwaznil fi'li wa takhil wasfiyah. Untuk dan ini maf'ul fi'li kata laqaina untuk wazan fi'li dan menjadi sifat. Jadi itu sebagai isim ghair munsharif. Wa amma sani, contoh yang kedua, wa qaulu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, "Darini wa ilma bil umuri wa syimati, fama ta'iri yawman 'alaika bi akhyala." Asyahid fi qawlihi bi akhyala. Jadi di sini contohnya itu kalimat bi akhyala. Lianna, karena sesungguhnya ma amilatun amila laisa fi raf'il ismi wa nasbil khabar. Karena sesungguhnya kata ma ini adalah amil yang beramal bukan untuk merafakan isim, akan tetapi untuk menasabkan khobar gitu. Wa ta'iri, dan kalimat ta'iri itu ismuha, isimnya. Wa bi akhela, dan kalimat akhela ini khobarnya, khobaruha. Jarrun biharfil jarri az-zaid. Majrur dengan huruf jar zaid tambahan. Wa alamatul jarri al-fathah, dan alamat jarri itu fathah, li'annahu mamnu'un min as-sarfi, karena sesungguhnya dia sebagai isim ghair munsharif. Tayyib, hadza minni, syukran lakum jami'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u ats-tsalits bayyinau farquhu bil illatayn. Ihdahuma al-alamiyatu, yakni isim alam. Hadza an-naw'u tumna'u al-kalimatu fihi min as-sarfi lil alamiyati wa illatin ukhra. Fa in zalatil alamiyatu wa nukirat al-kalimatu kanat masrufatan. Wal ilalul lati tumna'ul kalimatu min as-sarfi bisababiha ma'al alamiyati sab'un: al-udulu wal waznul fi'li wa tarkibul mazdi wa ziyadatul alifi wan nuni wa ta'nisu wal azmatu wal aliful ilhaqi al-maksura. Al-awwal al-alamiyatu wa tarkibul mazdi. Al-murakkabatu arba'atu anwa'in. Al-awwal al-murakkabu al-idafi, wasani al-murakkabu al-isnadi, wasalis al-murakkabu al-adadi, warabi' al-murakkabu al-mazdi. Wahadha ar-rabi' yani al-murakkabu al-mazdi yadkhulu fi hadha al-mabhas. Ma huwa al-murakkabu al-mazdi? Wa huwa ja'lul ismaini isman wahidan bihaitsu tanzilu saniyatu minal ula manzilatat ta'it ta'nis. Wal murakkabu al-mazdi naw'ani. An-naw'ul awwal ma khutima biwayhin nahwu sibawayhin wa amruwayhin wa khamruwayhin wa hadha an-naw' hukmuhu mabniyun. Wa naw'u atsani ma lam yakhtimu biwayhin, misaluhu ba'labak, hadramaut wa ma'di karib. Wa hukmuhu al-i'rabi, yakni mu'rab. Fi hadha an-naw' salasatu awjuhin min al-i'rab. Al-awwal annahu ya'rubu i'rabal mamnu'i min as-sarfi fa ya'rafu bid-dhammati wa yansibu wa yajurru bil fathati ala akhirih wa yabni al-juz'ul awwal ala al-fathi fa naqulu hadhihi hadramautu wa ra'aitu hadramauta wa marartu bi hadramauta. Wa hadha idza lam yakun al-juz'ul awwal makhtuman bil ya. Fa in kana makhtuman bil ya sakanat nahu ma'di kariba wa ya'rubu al-juz'u tsani i'rab al-mamnu'i min as-sarfi. Wa tsani annahu ya'rubu al-juz' al-awwali bihasbi mawqi'ihi min al-i'rab wa huwa mudhafun wal juz'u tsani mudhafun ilayh. Fa naqul
Hadhihi hadru mauti wa ra'aitu hadra mauti wa marartu bi hadri mauti ma'at taskinil ya. Idza kana al-juz'ul awwal akhiruhu ya. Batali annahu yabni sadruhu wa ajruhu ala fathil juz'ain ma lam yakun al-juz'ul awwal bil ya. Fa in kana bil ya sakanat wa hadzal wajh mubatan. Fa naqul hadhihi hadra mauta wa ra'aitu hadra mauta wa marartu bi hadra mauta. Hadza ma'di karba wa ra'aitu ma'di karba wa marartu bi ma'di karba. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir al-bayan ila bab al-thaniyah, yani al-alamiyah wa ziyadah al-alif wa nun. Yamna'ul ismu min as-sarfi idza kana 'alaman wa huwa mazid bil alif wan nun fi akhirih wa kana 'ala wazni fa'lani nahwu hamdan, Uthman, Ghatafan wa asbihan. Dzalika tamna'ul amthilah min as-sarf لأن النون يمكن اعتبارها زائدة وإذا يمكن الحكم بأصالتها فتصرف نحو رمان من الرمل وذهقان من الذهقنة وحسان من الحسن. التنبيه موجود قاعدة واحدة في علم النحو يعني المبدل يأخذ حكم المبدل منه. وفي هذا المسألة ننظر إذا كانت الكلمة بزيادة النون أبدل من النون غيرها فإن الكلمة تبقي على منعها من الصرف مثل أصلال مثل أصيلال أصلها أصيلان. وكذلك إذا كانت الكلمة أبدل فيها النون من حرف آخر صرفت مثل حنان أصلها حنان. أما صرف سنان وبيان في الصاد يعني من جمهور العلماء النحوي صرف تلك الكلمات يعني سنان وبيان وأمثالها لعدم زيادة النون. أما الفراء ذهب إلى أنها ممنوعة من الصرف تشبيها لها بالنون الزائدة. طيب، ثم الباب الثالثة يعني العلمية والتأنيث. العلم المؤنث إذا كانت تاء ملفوظا بها فإنه يمنع من الصرف مطلقا مثل فاطمة وعائشة. أما العلم المؤنث تأنيثا معنويا بغير التاء يتحتم منع صرفه في الحالات الآتية. الأولى يعني إذا كان زائدا على 3 أحرف مثل زينب وسعاد. الثانية إذا كان متحرك الوسط مثل سقر ولظى فالحركة قامت مقام الحرف الرابع. الثالثة إذا كانت الكلمة أعجمية مثل جوار. الرابعة إذا كانت المنقولة من مذكر مثل زيد فهذا تمنع من الصرف عند سيبويه.
ثم حكم الثلاثي ساكن الوسط إذا كان العلم المؤنث الثلاثي ليس بمختوم بالهاء وهو ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر المثل هند ودعد فيجوز فيه وجهان الأول يعني منع من الصرف السبب ذلك لوجود العلتين يعني العلمية والتأنيث والسكن هنا لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين الثاني يعني الصرف السبب ذلك لكون الكلمة خفت بسكون الوسط فلسنا بحاجة إلى تخفيف آخر بمنع صرفه أما الرأي الأول أصح لأن رأي جمهور من النحاة ثم حكم عارض السكون إذا كان ساكن الوسط من الثلاثي سكونه عارضا مثل فخذ فيجوز وجهان يعني المنع من الصرف والصرف ثم حكم المؤنث الثنائي إذا كان مكونا من حرفين مثل يد فيجوز وجهان عند سيبويه أما قول بعضهم يجوز الصرف فقط ثم حكم المصغر من العالم المؤنث الثلاثي في حالة تصغير الثلاثي المؤنث الخالي منها إن زيدت عليها الهاء منع من الصرف مثل هنيدة في تصغير هند ثم إن لم تزد التاء صرف مثل غريب في تصغير هرب ثم تسمية المذكر بمؤنث إذا سمي مذكر بمؤنث منع من الصرف بأربعة شروط الأول يعني أن يكون اللفظ أكثر من 3 أحرف لفظا أو تقديرا لفظا هنا مثله سعد وتقديرا المثل جيال أصله جيال الثاني ألا يكون الاسم منقولا في الأصل من مذكر إلى مؤنث ثم سمي به المذكر نحو رباب لفظ رباب هنا يعني علم امرأة فإنه في الأصل مذكر فإذا سمي به المذكر صرف والثالث ألا يكون مسبوقا بتذكير غالب نحو ذراع لفظ ذراع هنا مؤنث لكنه يغلب استعماله في المذكر نحو أنت ذراعي وعضدي فإن سمي به المذكر صرفا ثم الأخير أو الرابع ألا يكون تأنيث الكلمة بالتأويل الذي هو غير لازم نحو تأويل لفظ رجال بجماعة تأويل رجال بجماعة هو
فإنه لا يلزم تأويل الرجال بالجماعة فإن سمي المذكر برجال شرفا. طيب، هكذا في بياني، وأستعفي منكم إذا وجدتم الخطيئات أو الزلات الكثيرة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.